وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا ہے. اور پھر آئین کا آرٹیکل 232 بھی کلیئر ہے بڑا. آپ مجھے بتاؤ کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ 17 ارب روپے خرچ ہوں گے, یہاں کھانے کو پیسے نہیں ہے, کیا اس لاڈلے کی خواہش پہ الیکشن کراتے رہیں گے؟ اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الیکشن کمیشن یہ بھی بتا دی ہے لاڈلا کہ اگر 17 ارب خرچ کرنے کے بعد وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ الیکشن کو مانیں گے, وہ 4 دن بعد کے دوبارہ کرا لو, تو بھائی کوئی مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایک پنسوٹا صاحب نے جو پہلے ویڈیو کی بات کی ہے, پنسوٹا صاحب قانونی شہادت کا آرٹیکل 164 بہت ہی زیادہ کلیئر ہے کہ کوئی بھی آڈیو ویڈیو جو ہے نا وہ ایڈمیسیبل ہے بیفور اینی کورٹ آف لا. اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے مرضی تھی نہیں, نمبر ایک بات. دوسری بات, آپ نے سیکشن 57 کی بات کریں, ذرا وہ کمپلیٹ بھی پڑھ لیں آپ. اس میں یہ لکھا ہوا ہے صدر الیکشن کا اعلان کر سے ود کنسرٹ آف اتھارٹی. وہ اتھارٹی تو منہ نہیں لگا رہا ہے. وہ پشتو میں کہاوت ہے, ترجمہ یہ ہے کہ بڑھیا کو کوئی شادی بھی نہیں بلا رہے تھے, انہوں نے کہا میرے بستر جو ہے نا وہ سردار کے گھر لگا لینا. الیکشن کمیشن اس کا شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے, اسے ملنے نہیں چاہ رہے تھے, اس نے کہا میرے اختیار ہے. تو یہ آپ سیکشن پورا پڑھ لینا, آپ بھی سنا اس کو پورا کمپلیٹ کر لیں, اسے ود کنسرٹ آف اتھارٹی. منتوخیل صاحب وقت کی کمی ہے, بیس اور سوری آپ کو سٹاپ کرنا پڑے گا. منتوخیل صاحب وقت کی کمی ہے, میں بڑا پوائنٹڈ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں, یہ کس کا اختیار ہے پھر؟ اسمبلی کی ڈیٹ اگر الیکشن کمیشن دینے سے قاصر ہے, گورنر صاحب نہیں دے رہے پنجاب میں, تو پھر کیا کریں؟ صدر صاحب نہیں دے سکتے, تو پھر کوئی تو ہوگا جو الیکشن کی ڈیٹ دے گا, کون ہے وہ؟ اور یہ سیکشن 57 بھی جنرل الیکشن کے لیے ہے, اور جنرل الیکشن میں جب الیکشن کمیشن اسے تعاون نہیں کرے تو یہ جو پی ٹی آئی کا سیکٹر انچارج اسلام آباد کا بیٹا ہوا ہے, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اور میں بالکل آپ کے چینل پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے نا اور مواخذے کی جو ہے نا وہ تحریک جمع کرنا چاہیے موجودہ حکومت کو, کیونکہ یہ شخص اپنی حدود سے اپنی اوقات سے بڑھ رہا ہے, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے صوبائی بات کی ہے, وہ گورنر کے 105 کے تحت وہ جو اختیارات بتا رہے ہیں وہ بھی اس صورت میں کہ جب گورنر سائن کرے. یہاں فرق ہے, پختونخوا کی گورنر نے سائن کیے, پنجاب گورنر نے سائن نہیں کیے, تو لہٰذا وہ بھی اپلائی نہیں ہوتا اس کے اوپر. تو پھر کیا کریں؟ الیکشن کی ڈیٹ کون دے گا منتوخیل صاحب آپ کے نزدیک؟ پھر کس کا اختیار ہے, کس کا اختیار ہے؟ اور اگر حکومت نہیں کرانے پھر ریزنز دے دے. نہیں, الیکشن کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن کو ہے. آئین کے مطابق چیف الیکشن کمیشن کے جو سٹیٹس ہے وہ سپریم کورٹ کی جج کے برابر ہے. سنا بالکل بنسوٹا صاحب نے تفصیل بتایا ہے, اور یہی میں ان سے گزارش میری ہے کہ کاش وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا بھی حوالہ دیتے, جو کہ 75 سالہ تاریخ میں ہم تینوں وکیل ہیں, کوئی اس طرح مثال نہیں ملتی کہ سیشن کورٹ کا کیس ہائی کورٹ میں ڈائریکٹ ٹرائل ہو. اور پھر یہ بھی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو کیس بنا تھا, وہ جو پلیس آف انسیڈنم کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں نام اس کا, بینک وہ کراچی میں اور ٹرائل پنڈی میں چلا. تو یہ یقیناً ایک چیز ہے ہمارے ملک کا جو 140 میں سے جوڈیشل سسٹم 128 نمبر پر آئے, یہ بدقسمتی ہے. نیال ہاشمی صاحب نے درست فرمایا کہ ہم اگر 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے, بلکہ ایک آدھ کیس میں تو نیال ہاشمی صاحب میں دروازے پہ کھڑا تھا تو ڈسمس ہوا ہے, اس کے بعد جب پیش ہوا ہے کہ جناب یہ آواز تو لگی نہیں, میں تو دروازے پہ تھا. جیسے کبھی کبھار ہم لوگ تھوڑا سا باہر ہوا کھانے کے لیے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ تھک نہ جائے. تو یہ بہت ساری مثالیں موجود ہے, لیکن یہ اس چیز کی مجھے بڑی حیرت ہے. ابھی شام سے میڈیا میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پٹیشن میری داخل ہوئی تھی وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی ہے, اور اس کو میں واپس لیتا ہوں, اور میں اس پر شرمندہ لفظ کے بجائے اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی لوگوں نے یا ان کی وکلا نے ان کی جعلی سائن کی ہے. تو اس جعلی سائن کا بھی تو کوئی پیمانہ ہونا چاہیے کہ اگر قادر منتوخیل پنسوٹا یا نیال ہاشمی صاحب کرے تو ان کی تو کھڑے کھڑے لائسنس کینسل ہو اور ڈسکوالیفائی کر لے, اور پھر اگر عمران خان صاحب جعلی دستخط کا وہ مان بھی لے کورٹ کے سامنے, اس کو ریلیف مل جائے. بہرحال عدالت کے پاس اختیار ہے ساری چیزوں کا. سوال یہ ہے کہ اس تماشا کیوں بنا ہوا ہے کہ یہ دو جو عمران خان صاحب نے صحیح نیال ہاشمی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ اس ملک میں 2 پاکستان کیوں ہے, یعنی ایک غریب کا پاکستان الگ ہے اور امیر اور شرفا کا پاکستان الگ ہے. ہم کیا ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک میں؟ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 کا ایکوالٹی آف پرسن, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں کالے کو گورے, گورے کالے پہ وہ کیا تاثیر نہیں ہے. تو یہاں کیا کالے اور گورے میں فرق ہے, یا کیا آرٹیکل 25 اس ملک کے آئین میں ایسا نہیں ہے؟
तो ये सारी चीजें यकीनन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं या जो गरीब आवाम है, आप मीडिया के जरिए देख रहे हैं, तो उनका क्या नजर होगा कि हमारी जुडिशल सिस्टम 128 के बजाय तो पूरा का पूरा 140 पे जो है फिट होता है। इन चीजों का हमें ख्याल रखना होगा। और अगर अदालत खुली थी, अगर अदालत ने 100 मोटो एक्शन लिया था अदम एतमाद की तहरीक के वक्त, तो उसमें तो आपको पता है कि इमरान खान साहब और इनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और ठीक है, ठीक है जी जी